ایران گزشتہ روز ڈیل پر رضامند ہو گیا تھا۔ ایٹمی پروگرام سمیت ہر چیز سے دستبرداری پر اتفاق کیا۔ بیمار ذہنیت کے لوگوں نے کمرے سے نکلنے کے 1 گھنٹے بعد ہی جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ ٹرمپ کا NBC کو انٹرویو میں دعویٰ، کہا جس معاہدے پر رضامندی ظاہر کی گئی تھی وہ ہمارے لیے بہترین تھا۔ جہاز پر حملے کے بعد ہم نے ایران پر زبردست بمباری کی۔ آپ نے ہرمز کھلی ہے؟ امریکی صدر کا گزرگاہ سے متعلق سوال پر صحافی کو جواب۔ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ گئی۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے تیز۔ ایران کی جانب سے قبرص کے جہاز کو نشانہ بنانے کے بعد 140 اہداف کو ٹارگٹ کیا گیا۔ امریکہ کا دعویٰ، بندر عباس، قشم، چابہار، بشہر میں دھماکے، کنارک اور سیرک میں بھی بمباری۔ یاسوٹ شہر میں فوجی اڈے پر حملہ، ایرانی نیوی کے مرکز، اسلحہ ڈپو، میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ مواصلاتی نیٹ ورک اور ساحلی نگرانی کے مراکز بھی متاثر۔ امریکی حملوں میں ایرانی فوج کا ایک اہلکار جاں بحق۔ سینٹ کام کے مطابق رواں ہفتے ایران کے خلاف تیسری کارروائی مکمل۔ مجموعی طور پر 300 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کہتے ہیں تہران کو غلط فیصلوں کی قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ ایران کا جوابی وار، خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانے پر رکھ لیا۔ کویت، بحرین، UAE، قطر اور اردن میں میزائل اور ڈرون حملے۔ کویت میں امریکی فوج کے زیر استعمال پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم، اسلحہ ڈپو اور ریڈار سسٹم کو ہٹ کیا گیا۔ بحرین میں مواصلاتی نظام اور ریڈار سائٹ پر حملے۔ قطر میں العدید ایئر بیس بھی ٹارگٹ۔ عمان کے شہر مسنم اور بندرگاہ دکم کو بھی نشانہ بنا ڈالا۔ عمانی وزارت خارجہ کا ایرانی سفیر کو طلب کر کے شدید احتجاج، مراسلہ بھی تھما دیا۔ عمان میری ٹائم کے مطابق ایرانی حملے کے شکار کارگو جہاز کے 23 اہلکاروں کو بچا لیا گیا۔ تہران نے امریکی اڈوں پر داغے میزائل کی ویڈیو جاری کر دی۔ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ شہید سپریم لیڈر کی تصویر والے میزائل پر پیغام درج۔ ممکنہ اہداف کی فہرست اپڈیٹ کر لی، ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرم میاں کا بیان۔ آبنہ ہرمز کھلی ہے یا بند؟ امریکہ اور ایران کے متضاد بیانات۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق گزرگاہ کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے بھی جہاز رانوں کو بندش سے آگاہ کر دیا۔ اگلے نوٹس تک سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے آبنہ ہرمز عالمی قوانین کی پاسداری کرنے والے جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ ایران بلا جواز جارحیت اور یک طرفہ اعلانات سے دنیا کو ڈرا رہا ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی میں اضافے پر عالمی برادری کو تشویش۔ سعودی عرب نے حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیے۔ لبنانی وزیر اعظم کا اردن، بحرین، کویت، عمان اور قطر سے اظہار یکجہتی۔ قطری وزارت خارجہ کا بھی شدید ردعمل۔ کویتی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی مذمت۔ کویت کا میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ صدر UAE شیخ محمد بن زید النہیان کی مصری ہمنصب سے ملاقات۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت۔ امریکہ اور ایران اسلام آباد MOU پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ کشیدگی میں کمی اور تحمل کا راستہ اختیار کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی سے رابطہ۔ خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے سفارتکاری ناگزیر قرار۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم سے سعودی سفیر کی ملاقات۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دفتر خارجہ کا بھی خطے کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ ترجمان کا فریقین پر وعدوں کی پاسداری کے لیے زور۔ کویت میں امریکی اڈا غیر محفوظ، اعلیٰ حکام نے وارننگ نظر انداز کی۔ مناسب دفاعی نظام کے بغیر غیر محفوظ مقام پر فوج تعینات کی گئی۔ ایرانی حملے میں زندہ بچنے والے امریکی فوجیوں کے اپنے کمانڈر پر سنگین الزامات۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اہلکاروں نے بتایا حملے کے بعد سینئر کمانڈر عمارت چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زخمیوں کے لیے طبی امداد کا انتظام بھی نہیں کیا۔ 1 مارچ کو ہونے والے حملے میں 6 فوجی ہلاک اور 23 زخمی ہوئے تھے۔ سابق قطری امیر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ خلیجی ممالک کی اہم شخصیات کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج قطر جائیں گے۔ پاکستان کا قطری حکومت، شاہی خاندان اور عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ آج یوم سوگ کا اعلان۔ ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔
हम दुश्मनों के गिर्द घेरा मजीद तंग। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान पूरी ताकत से जारी। मजीद 7 खवारिज हलाक, तादाद 71 होगी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 109 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। विफाक की वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे का आज़म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्का GB-A-15 के एलोशी पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद दिलपजीर हल्के से मजमूई तौर पर 6033 वोट लेकर कामयाब। JUI के मुफ्ती वली और रहमान दूसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद दिलपजीर की कामयाबी के बाद IPP 7 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी पार्लिमानी जमात बन गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की मोहम्मद दिलपजीर को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, GB-A-15 के नताइज IPP पर अवामी एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर मुनक्कद होंगे। रावलाकोट और उसके मलिका इलाकों को मिलाने वाले अहम शाहरों और रब्ता सड़कों पर कालअदम एक्शन कमेटी के मुश्तहिल मुजाहिरीन और जत्थों ने आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर मअतल कर रखी है। इसके नतीजे में खुराक, अद्वियात और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की तरसील शदीद तौर पर मुतासर हुई है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल। कलअदम एक्शन कमेटी ओछे हथकंडों में मसरूफ। खवातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ तो कमेटी जिम्मेदार होगी। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और DIG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम जारी। कानून की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। शहरी इंतशारी टोले के खिलाफ हुकूमत का साथ दें। सखर में जिरगा महर और जतोई कबाइल के दरमियान झगड़ों पर तस्फिया करवा दिया गया। दोनों कबाइल पर 18 करोड़ 51 लाख जुर्माना है। झगड़ों में अब तक 60 अफराद कत्ल और 92 जख्मी हो चुके। मॉनसून के नए सिस्टम की एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। नारोवाल में जल थलेक। सियालकोट, गुजरात, हाफजाबाद, वजीराबाद, जेहलों में भी बादलों की गरज बरस। मियांवाली और डस्का में गलियां, मोहल्ले तालाब बन गईं। फैसलाबाद में सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग, तोदे गिरने का खदशा। चित्राल, अपर और लोअर दीर, सवात, शांगला, मलकंड में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।